حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا ہے، حسین کی ماں زہرا سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ناظرین اکرام، قائم ٹی وی کینیڈا کی ایام فاطمیہ کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ذاکرہ شہلا عباس۔ ایام فاطمیہ کے ہم پر کئی حق ہیں۔ شہزادی کونین، ملکہ عصمت و طہارت، خاتون جنت سے منسوب ان ایام کے ہم پر کئی ایک حق ہیں۔ ان حقوق میں سے چند حق کو میں بیان کرنا چاہوں گی۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم تولا اور تبرہ کے معانی اور مطالب کو سمجھیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین کی معرفت کو درک کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین نے باغ فدق کے چھن جانے پر اس کے مطالبے کے لیے جو خطبہ دیا، اس خطبے کو بار بار پڑھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، اس لیے کہ یہ خطبہ محض ایک تقریر نہیں ہے۔ یہ خطبہ رسول خدا کی محنتوں کا، ان کی تعلیمات کا گویا کہ ایک نچوڑ ہے۔ جن تین حقوق کی بات میں نے کی، اس میں سب سے پہلی چیز کہ ہم تولا اور تبرہ کے معنی کو سمجھیں کہ شہزادی کونین سے محبت اور بیوی کے دشمنوں پر لعن اور اظہار براءت کیا ہے۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہیں کہ یہ زہرا کا ذکر رسول انعام ہے، روح سخن یہی جانے کلام ہے، فقر و غنا کا ان کے سبب احترام ہے، عصمت تو صرف چادر زہرا کا نام ہے، جو ان سے پھر گیا شہیدین کا نہیں رہا، اور اس در سے ہٹ کے کوئی کہیں کا نہیں رہا۔ پہلا حق کہ ہم تولا اور تبرہ کے معانی اور مطالب کو سمجھیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ہم تولا اور تبرہ کے معنی کو سمجھیں۔ اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے جسے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ سے خدا نے سوال کیا کہ موسیٰ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ نے خدا کی بارگاہ میں جواب دیا کہ پروردگار، میں نے نمازیں پڑھیں، میں نے روزے رکھے، میں نے تیرے احکامات کی تعمیل کی، جو کچھ تو نے کہا وہ میں نے کیا۔ ندائے قدرت آئی کہ موسیٰ یہ سب کچھ تم نے کیا، لیکن یہ تو تم نے اپنے لیے کیا تاکہ تم میرے قرب کو پا سکو، تاکہ تم بلندی کو چھو سکو، تم خدا کے قرب کو پا سکو۔ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ خدا کے اس سوال پر حضرت موسیٰ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کر خدا کی بارگاہ میں یہ سوال کیا کہ پروردگار پھر تو ہی بتا کہ تیرے لیے کیا ہے۔ بے شک یہ جو کچھ میں نے کیا، تیرے حکم کی، احکامات کی تعمیل کی، یہ میں نے اپنے لیے کیا کہ میں تیرا قرب چاہتا تھا، میں تیری بارگاہ میں، تیری نگاہوں میں عزت چاہتا تھا، تو تو بتا کہ تیرے لیے کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پروردگار عالم کی ندا آئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ کی ندا آئی کہ موسیٰ اگر تم میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو تو جو میرے خاص بندے ہیں، جن کے صدقے سے میں نے ساری کائنات کو خلق کیا ہے، ان سے محبت کرو، اور جن دشمنوں نے ان خاصان خدا کو ستایا، ان سے اظہار براءت کرو۔ یعنی پہلا حق اتنا بڑا یہ ہے ایام فاطمیہ کا کہ ہم تولا اور تبرہ کے معانی اور مطالب کو سمجھیں۔ پھر میں اس کے ضمن میں تھوڑا سا عرض کروں کہ قرآن میں خود پروردگار عالم نے 40 مقامات پر لعن کی ہے۔ یعنی آج کچھ تھوڑے سے لوگ ہمیں ایسے بھی نظر آتے ہیں جو لعن کرنے کو بہت ہی برا کام سمجھتے ہیں یا غلط کام تصور کرتے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے قرآن کریم میں 40 مقامات پر لعن کی ہے۔ اور اظہار براءت کے لیے ہم قرآن کریم میں ہی دیکھتے ہیں کہ
حضرت ابراہیم نے اپنی بستی والوں سے کہا تھا جو جھوٹے خداؤں کی پرستش کرتے تھے، حضرت ابراہیم نے ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے باطل معبودوں، تمہارے جھوٹے خداؤں سے اظہار براءت کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں یہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے جو کچھ اس وقت میں کہا، خدا نے اسے قرآن میں شامل کیا، کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ لعن کرنا یہ حکم خداوندی کی تعمیل ہے، اظہار براءت کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایام فاطمیہ کے پہلے حق سے آشنا ہو جائیں کہ صرف تولا نہیں، صرف محبت نہیں، تبرہ بھی گویا کہ اتنی ہی ضروری ہے، کیونکہ انسان جب تک اظہار براءت نہیں کرتا، اس چیز سے نفرت نہیں کرتا، تب تک وہ اپنے آپ کو اس سے بچا نہیں سکتا۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین کی معرفت کو درک کریں۔ اچھا، اس سلسلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث بار بار کئی مقامات پہ نظر آتی ہے کہ تم فاطمہ کی معرفت کو درک نہیں کر سکتے۔ تو کتنا عجیب اور قابل غور مقام ہے کہ یعنی ایک طرف حکم یہ ہے کہ ہم شہزادی کونین، ملکہ عصمت و طہارت، سر الہی، خاتون قیامت کی معرفت کو درک کرنے کی کوشش کریں، اور دوسری طرف یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ تم فاطمہ کی معرفت کو درک نہیں کر سکتے۔ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے اس بات کو تھوڑا سا واضح کروں کہ یہ اسی طرح ہے جیسے خدا کی حمد و ثنا کے لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ تمام جن و انس مل کر بھی خدا کی تعریف نہیں کر سکتے، مگر خدا کی حمد بجا لانے کا حکم ہے، اور بار بار ہے اور ہمیشہ ہے، تاکہ انسان اللہ کی قربت کو پا سکے، اللہ کی خوشنودی کو پا سکے۔ اسی طرح یہ ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی کا ایک نام بی بی کو لیلۃ القدر بھی کہا گیا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد کیا کہ میری دادی کا قرآنی نام قدر ہے، وہ لیل، وہ رات جسے 1000 مہینوں سے بلند کہا گیا، جس کے لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ارشاد کیا کہ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے لیے خدا کا ارشاد ہو رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم نہیں جان سکتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی معرفت کو درک کرنے کی کوشش کرو تاکہ تم استفادہ کر سکو۔ شاید اس طرح ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ شہزادی کی معرفت ہم سب پر کتنی لازم ہے۔ جب انسان معرفت کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تبھی وہ اس ہستی سے استفادہ کر سکتا ہے، تبھی وہ اس کے جگمگاتے ہوئے نور کی روشنی میں اپنے کردار کا محاسبہ کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو ان سے قریب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ ہستی جن کے لیے اللہ کے رسول کی ہر حدیث، جن کے تعارف میں ایسی ہے کہ اگر انسان اس حدیث کے جملوں پر، ان الفاظ پر غور کر لے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ شہزادی کونین کی معرفت کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ اگر کوئی اس کے حق کو سمجھتے ہوئے ایک بار درود پڑھے تو اس پہ جنت واجب ہے۔ اللہ اکبر، کیا حق ہے شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ وہ بلند ترین ہستی ہے کہ جس سے فاطمہ ناراض ہے اس سے خدا ناراض ہے، جس سے فاطمہ راضی ہے اس سے خدا راضی ہے۔ اللہ اکبر، انبیاء میں کسی کو یہ مقام، یہ منزلت حاصل نہیں جو شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو حاصل ہے، کہ بخدا حاکمہ کون و مکاں ہے زہرا، بخدا حاکمہ کون و مکاں ہے زہرا، دہن آیات میں قرآن کی زباں ہے زہرا، مصرع حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا، دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا، حق کے پیغام کی تبلیغ میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا۔ ہر عورت کی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں، بحیثیت بیٹی، بحیثیت بیوی اور بحیثیت ماں، اور شہزادی ان تینوں ادوار میں منزل کمال پر نظر آتی ہیں۔ اگر ہم شہزادی کو بحیثیت بیٹی دیکھتے ہیں تو کس قدر مقام بلند اور کس قدر
عظیم مقام نظر آتا ہے کہ ہے کوئی کائنات میں ایسا کہ جس کے صدقے میں کائنات کی تمام بیٹیوں کو عزت ملی ہو۔ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جن کا مقام، جن کا مرتبہ ان کی ولادت سے ہی گویا خدا نے اس بات کو روشن کر دیا کہ فاطمہ جزو رسالت ہیں، فاطمہ سر الہی ہیں، فاطمہ خاتون قیامت ہیں، فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ ہم جب شہزادی کونین کی ولادت باسعادت کو دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ جیسے ہم زیارات میں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہستیوں کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہوتا رہا، لیکن تحقیقی مطالعہ کرتے ہیں تو پھر یہ نظر آتا ہے کہ یہ جو انوار الہی، یہ جو خدا نے ان ہستیوں کا نور کو جو اصلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں منتقل کیا، اس میں 13 معصومین کا نور ہے، لیکن ائمہ طاہرین ارشاد کرتے ہیں کہ خدا نے شہزادی کے نور کو، ملکہ عصمت و طہارت کے نور کو خدا نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اسے اس مقام پر لے کر آئے، بلکہ پروردگار دو عالم نے اسے حجاب عصمت میں ہی رکھا۔ اور جب اللہ کے رسول کو معراج ہوئی ہے تو معراج کا سب سے بڑا تحفہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت ہے۔ خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر آسمانوں پر میں گیا تو پروردگار دو عالم نے مجھے ایک سیب عطا کیا، جبرائیل میرے لیے ایک سیب لے کر آئے اور اس سیب میں فاطمہ کا نور تھا، اور پھر مجھے کہا گیا، حکم دیا پروردگار دو عالم نے کہ میں اس سیب کو میں اور خدیجہ نوش کریں، اور اس کے بعد فاطمہ کی ولادت ہوئی۔ اور یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا کہ ایک سیب میں نور فاطمہ کو منتقل کیا گیا، یعنی ظاہر ہے جیسے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی کسی بھی نعمت کو امیجن نہیں کر سکتے، ہم اس کو ویژولائز نہیں کر سکتے، اس لیے چند چیزیں ہمیں سمجھانے کے لیے دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دی گئی، ورنہ یقیناً جب ہم خدا کرے گا کہ ہم شہزادی کی محبت میں جب جنت میں جائیں گے تو ہم شاید اس مثال کو سمجھ پائیں۔ تو جب شہزادی کونین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور بحیثیت بیٹی آپ کا وہ مقام اور وہ منزلت اور وہ بلندی نظر آتی ہے کہ جب آپ کی ولادت باسعادت کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار دو عالم نے سورہ کوثر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت میں بھیجا تھا جب خاتم المرسلین کے 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئے اور دونوں کا انتقال ہو گیا، اور لوگوں نے آپ کو مقتون نسل ہونے کا طعنہ دیا، یعنی یہ کہا کہ نعوذ باللہ آپ کی تو نسل ہی باقی نہیں رہے گی۔ اور جس نے طعنہ دیا ہے اس کی تاریخ نے لکھا کہ اس کے 18 بچے ہیں، اور اللہ کے رسول نے ابھی اعلان نبوت کیا ہے، شہزادی کی ولادت باسعادت بعثت کے 5ویں سال میں ہے۔ تو جب آپ کے دونوں بیٹوں کی ولادت ہوئی ہے اور اس کے بعد ان دونوں بیٹوں کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد اس شخص نے طعنہ دیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پروردگار دو عالم نے اس طعنے پر جو اللہ کے رسول کا دل مزمحل ہوا، جو حزن اللہ کے رسول پر چھایا، جو غم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت میں ہوا، خدا نے اس غم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر کو نازل کیا کہ اے میرے حبیب، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ کوثر جس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا کی، اور خیر کثیر یعنی جس کا مصداق شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے کہ ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے کلک اپنے سر کو جھکا دے باحترام، اے دل بجز درود نہ کرنا کچھ اہتمام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ شہزادی کونین کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ سوچیے کہ جب ہم تاریخی اعتبار سے اس ولادت باسعادت کو دیکھتے ہیں تو دیکھیے کہ اس وقت میں کتنا تاریک ترین ماحول تھا۔ جب کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوتی ہے تو باپ شرم سے اپنے منہ پر کالک مل لیا کرتا ہے۔ قرآن کریم اس کو بارہا بیان کرتا ہے کہ جب وہ لوگ اتنے پست ترین لوگ ہیں جہاں کائنات کے سب سے بڑے معلم کو پروردگار دو عالم نے مبعوث کیا ہے، وہ اتنی پستی میں، اتنی تاریکی میں ہیں، اتنی
اس ذہنی پستی کے شکار ہیں کہ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ بہتر سمجھتا ہے کہ اسے زندہ دفن کر دیا جائے، اور ایسے مقام پر جب شہزادی کونین کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور رسول خدا کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور لوگ حیران ہیں کہ اللہ کے رسول بیٹی کی ولادت پر اتنے خوش ہیں، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر باپ کے لیے بیٹی رحمت ہے، مگر میرے لیے تو سوچو کہ فاطمہ میرے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ فاطمہ کتنی بڑی رحمت بن کر آئی ہیں کہ رحمت للعالمین کے لیے رحمت ہے۔ اور شہزادی کونین کی ولادت باسعادت سے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں بی بی کے صدقے میں تمام بیٹیوں کو عزت عطا ہوئی۔ پروردگار دو عالم نے شہزادی کونین کے صدقے سے، فاطمہ زہرا کے صدقے سے، سیدۃ النساء العالمین کے صدقے سے کائنات کی عورتوں کو عزت عطا کی۔ اور پھر اللہ کے رسول کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی ہے تو شہزادی کا سن و سال اس وقت فقط 5 سال کا ہے۔ عالم کم سنی سے بی بی نے وہ مصائب دیکھے ہیں کہ آج جب ہم 1400 سال کے بعد ان مصائب کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دل تھرا کر رہ جاتا ہے۔ شیب ابو طالب میں شہزادی نے دیکھا، شیب ابو طالب کے 3 سال شہزادی کونین نے دیکھے، اور شیب ابو طالب اتنا سخت ترین وقت تھا کہ سوچئے کہ وہ حضرت خدیجہ جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ ان کے نوکر اور غلام جو کمر پر کمر بند باندھا جاتا ہے وہ سونے کا ہوا کرتا تھا، ان غلاموں اور کنیزوں کا، یہ ملکۃ العرب کی دولت کا جاہ و حشم کا حال تھا۔ اور حضرت خدیجہ کے لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا مال تجارت اتنا ہوا کرتا تھا کہ جب ایک اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا تو اونٹوں کی وہ قطار جو گھر سے نکلی ہے، جو قافلہ نکلا ہے، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا اور آخری اونٹ یہاں سے چل رہا ہوتا تھا۔ یہ آپ کی حضرت خدیجہ کی ملکۃ العرب کی دولت کا جاہ و حشم تھا۔ اور اس دولت کے بعد شیب ابو طالب کی مصائب، شیب ابو طالب میں تاریخ نے لکھا کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی کمسنی میں ملکۃ العرب کی بیٹی نے، سردار انبیاء کی بیٹی نے یہ قیامتیں دیکھیں کہ کبھی پتوں کو ابال کر پیا جا رہا ہے، کبھی ایک مشک پانی کے لیے ایک سونے کا سکہ دیا جاتا ہے تو ایک مشک پانی لیا جاتا ہے۔ اور شیب ابو طالب میں تقریباً 80 لوگ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، جنہیں حضرت ابو طالب نے اپنی گھاٹی میں، جو شیب ابو طالب ہے اس میں رکھا ہوا ہے، تو ان کے کھانے اور پینے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ مقاطع قریش ہوا ہوا ہے، یعنی بائیکاٹ ہوا ہوا ہے۔ تو ایسے عالم میں شہزادی نے اتنے سخت ترین مصائب دیکھے، اور ان مصائب کے بعد جب شہزادی نے اپنی ماں کی وفات دیکھی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ عالم کمسنی میں شہزادی نے اتنی بڑی قیامت کے مصائب دیکھے، اور خصوصاً جب ماں کی وفات دیکھی تو آپ بالکل خاموش ہو گئیں۔ اور اللہ کے رسول جب فاطمہ زہرا کو غمگین دیکھتے ہیں تو انتہائی پریشان ہو جاتے ہیں، اور یقیناً وہ خلاق دو جہاں کہ جس نے ساری کائنات کو محمد اور آل محمد کے صدقے میں خلق کیا ہے، اسے یہ گوارا نہیں کہ محمد آزردہ ہوں، اور محمد اس لیے آزردہ ہیں کیونکہ فاطمہ زہرا آزردہ ہیں۔ لہٰذا پروردگار دو عالم نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے شہزادی کونین کو سلام بھیجا، اور اللہ اکبر، شہزادی کا علم کس منزل کمال پر ہے کہ ہے کوئی کائنات میں جو خدا کے سلام کا جواب اس طرح سے دے کہ جیسے شہزادی کونین نے دیا۔ خدا نے اپنا سلام کہلوایا، اور بی بی نے کہا کہ وہ پروردگار خود ہی سلام ہے، وہ حیات کا بخشنے والا، اور ہم سب اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ اور تب سے جب بی بی کو خدا نے سلام پیش کیا، تب سے شہزادی کا حزن و ملال دور ہوا۔ پھر ہم شہزادی کو بحیثیت بیٹی ایسے عظیم مقامات پہ دیکھتے ہیں کہ شہزادی جو بالکل ابتدائی وقت ہے اسلام کا، جو سخت ترین وقت ہے اسلام کا، یعنی اس کی سختی کو سمجھنا مقصود ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمار یاسر کے والد جو ہیں وہ اول شہیدوں میں سے ہیں اسلام کے، اور انہیں اس طرح سے شہید کیا گیا تھا کہ حضرت عمار یاسر کے والد کو کہ ان کا ایک پیر ایک اونٹ میں
اور دوسرا پیر دوسرے اونٹ میں باندھا گیا تھا، اور دونوں اونٹوں کو مختلف سمتوں میں ہنکایا گیا تھا اور ان کا بدن پھٹ گیا تھا۔ اتنے سخت ترین مصائب میں اگر اللہ کے رسول کے دل کو کوئی قرار عطا کرتا ہے، اللہ کے رسول کے دل کو کا حزن اور ملال کوئی دور کرتا ہے، تو وہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور رسول خدا آپ کی ایسے تعظیم کرتے ہیں۔ یعنی یہ تو دنیا نے دیکھا اس وقت میں جب دین اسلام پھیل گیا، جب آپ مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، اس وقت میں زمانے نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اگر حزن و ملال ہوتا ہے تو صرف مکتبِ تشیع کی کتابوں میں نہیں، اہل سنت کے راویوں نے لکھا کہ جب جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہم نے حزن و ملال دیکھا تو اصحاب نے آپس میں کہا کہ شہزادی کونین بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو بلایا جائے تاکہ رسول کا حزن و ملال دور ہو جائے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جب شہزادی کونین تشریف لاتی ہیں تو اللہ کے رسول مسجد نبوی کبھی تھوڑے اصحاب ہیں اور کبھی اصحاب سے بھری ہوئی ہے، مگر دنیا نے دیکھا کہ یہاں شہزادی تشریف لاتی ہیں، وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور سیدہ کو کہیں اور نہیں بیٹھنے دیتے، بلکہ جہاں خود بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اپنی عبا بچھاتے ہیں اور پھر سیدۃ النساء العالمین کو بٹھاتے ہیں۔ ہم نے اس بات کو بہت آسانی سے سن لیا، اور اگر کوئی بات بار بار سنی جاتی ہے تو شاید اس کا وہ اثر نہیں رہتا یا ہم اس کو اس طرح نہیں لیتے، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ اگر ایک محفل میں اللہ کے رسول اور تمام انبیاء موجود ہوں، اگر اسی مسجد نبوی میں اللہ کے رسول اور تمام انبیاء موجود ہوں، تو سوچئے کہ اگر خدا کے رسول کھڑے ہو جائیں گے تو کیا حضرت آدم بیٹھے رہیں گے، حضرت نوح بیٹھے رہیں گے، حضرت عیسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ یعنی جب رسول خدا شہزادی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ملائکہ مقربین شہزادی کونین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، تمام انبیاء شہزادی کونین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک کھڑے ہیں جب تک شہزادی بیٹھ نہیں جاتی۔ جب بھی ہم رسول خدا کا شہزادی کونین کی اس طرح تعظیم کرنے کو کہ واقعات کو پڑھتے اور سنتے ہیں، ہمارا دل تھرا کر رہ جاتا ہے، اور ہمارا ذہن مصائب کے اس ٹکڑے کی طرف جاتا ہے کہ جب شہزادی کونین باغ فدق کا خطبہ دینے کے لیے دربار میں گئیں اور واپس آئی تھیں تو مولا کائنات نے سوال کیا تھا کہ سیدہ، میں نے سنا کہ تم اس مقام تک جہاں تمہیں جا کر خطبہ دینا تھا تم وہاں تک نہیں جا سکیں اور تم بیچ میں بیٹھ گئیں، سیدہ کیا ہوا تھا؟ اور شہزادی کونین نے سر کو جھکا کر کہا، یا علی، یعنی کتنا مشکل، کتنا اذیتناک ہوگا شہزادی کونین کے لیے بعد رسول اسی مسجد نبوی میں جانا جہاں آپ کے بابا کھڑے ہو کر آپ کی تعظیم کرتے تھے، آپ کو اپنے مقام پر بٹھاتے تھے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، جہاں آپ بار بار ہی کہتے تھے فاطمہ بِعِزَّتُ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا۔ اسی مسجد نبوی میں آپ محض 3 دن کے بعد، اللہ کے رسول کی رحلت کے 3 دن کے بعد پہنچتی ہیں، اور آپ نے خود یہ ارشاد کیا کہ یا علی، میرے لیے اس قیامت صرف یہی نہیں تھی کہ میں باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے مسجد نبوی میں گئی، اپنے بابا کی مسجد میں گئی، میرے لیے قیامت صرف یہی نہیں تھی، قیامت یہ بھی تھی کہ جب میں وہاں پہنچی تو میری تعظیم کے لیے سردار انبیاء کھڑے ہوتے تھے، جب وہ کھڑے ہوتے تو ساری محفل کھڑی ہوتی تھی، چاہے اصحاب کا کتنا بھی کثیر مجمع کیوں نہ ہو، لیکن ظاہر ہے جہاں اللہ کے رسول کھڑے ہوں گے وہاں سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اور بی بی کا یہ ارشاد کہ جب میں بابا کے بعد مسجد نبوی میں پہنچی تو یا علی، کوئی میری تعظیم کے لیے نہیں کھڑا ہوا۔ شہزادی کے دل پر ہزاروں قیامتیں ہیں۔ پروردگار، ہمارا یہ ذکر کرنا، یہ ذکر سننا شہزادی کونین کی بارگاہ میں، خود رحمت اللہ عالمین رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ پروردگار، ان ایام فاطمیہ میں ہمیں جو ہم پر حق ہیں ان حق کو ادا کرنے کی
توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔